دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الى یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصارا واسحارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت باوقار مسلکی اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار، دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ رکھی ہیں، کیا سننے کے موڈ میں آپ نے کیا کیا سوچ کر آئے۔ حضرت مولانا علی مصطفیٰ صاحب نے تو اتنا زیادہ بول دیا کہ اتنا تو میں بھی نہیں بول، کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ویسے اگر وہ نہ بھی آتے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ کے پیرانی کرام نے اس کو فالو کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی میسج مس نہ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے تو کئی سارے فونز کے اوپر فالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کلیم حنفی کچھ ڈالے فی الفور علی الفور ہم کو مل جانا چاہیے۔ میں ان تمام بچوں سے عرض کروں گا، نہیں ابھی ایسا ماحول اتنا مت کریٹ کرو، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ ہنسی مذاق سے پرے، جذبات سے پرے جب میں آ رہا تھا تو کچھ اس قسم کے بھی نعرے لگ رہے تھے جو مجھے خود پسند نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، محبت اہل بیت کے نام پہ، محبت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جذباتی باتوں کی رو میں بہہ کر ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، تو بہت سے پلٹ گئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں بچے کچے۔ امید قوی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اصل میں جو صوفہ آپ نے لگایا تھا وہ آرام کرنے کے لیے ہے، تقریر کرنے کے لیے نہیں۔ میں اس پہ انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا،
پھر سیکنڈ جب چیئر آپ نے منگائی تو اس میں ایسے ٹائٹ بیٹھنا پڑتا، وہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بہتر ہے یہیں بیٹھ کر آج تقریر کر لیتا ہوں۔ اور تقریر کیا کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، چند باتیں ہیں، دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، گزارشات ہے، اس امید پر کہ جتنا کچھ آپ سنیں گے عزم مصمم کر کے اٹھیں گے کہ ان سچی تعلیمات کو پوری زندگی ہم سینے سے لگا کر رکھیں۔ جو لوگ اس وقت مجھے اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ سے ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے۔ بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں، ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے، پھوڑا نکل جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، آپریشن کیا جائے۔ تو ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے، چیختا ہے، تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے۔ تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے، نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے، اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے۔ میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بے شک حق ہے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہو لیے، ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربند تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے، میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا حکمت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں، وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں، بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت سفیان، حضرت ہندہ صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولائے کائنات کی محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وارن ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، سمجھ جائیں اور تاج الشریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے، اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے۔ مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی یہی دامن گیرا ہے۔ جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے۔ میں جانتا ہوں کچھ نشیڑی، گجیڑی، چرسی، گردلے، چاندی کا چلم پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں ابھی دامن گیرے کے اندر، لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا، بمبئی میں تھا، پورے ہندوستان میں تھا، آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں۔ اس حال میں 10x10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کمرہ 10x10 کا ہے، بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں، تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی، ڈیموشن چالو ہو گئی، اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے، بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے۔ ہاں تچھے لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تاج الشریعہ سے وابستگی کے وقت اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا۔ پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہیں گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے، ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے۔ بے وقوف، اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا، اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا۔ کربلا میں
जितने थे, क्या उनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं थी, लिबास सुन्नत नहीं था? क्या माज़ अल्लाह वो सहाबा पर भौंकते थे? क्या वो कब्रों पे सजदा करते थे? क्या वो रसूलुल्लाह के हराम करदा को हलाल कहते थे? क्या माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, क्या वो इमाम आली मकाम की कुर्बानी का मजाक ताज़िया की शक्ल में बनाते थे? क्या करबला के अंदर ऐसे थे जो नमाज छोड़ देते थे? अजीब लोग हैं यार, जरा सोचो इनके बयानात किस टाइप में होते हैं कि फलाना जानी है तो क्या हुआ, जानी है तो क्या हुआ, सुन्नी तो है, कम से कम वहाबी तो नहीं है, शराबी है तो क्या हुआ, सुन्नी तो है वहाबी तो नहीं है, कब्रों पे सजदा कर रहा है तो क्या हुआ, डीजे बजा रहा है तो क्या हुआ। यानी इनके नजदीक सिर्फ वहाबी ना हो, बाकी जितने हराम काम है सब कर डाले, उसके इस्लाम पर फर्क नहीं आता। अल्लाह ना करे ऐसा इस्लाम तुम्हारी जिंदगियों में आए जिस नबी अलैहि सलाम ने इस दीन के लिए ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हो। बुखारी की हदीस है कि जब आप पर पत्थर लगे, खूने मुबारक बहकर आपकी नालाइन शरीफ में आया, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होकर कहता है, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये बस्ती के लोग हलाक हो जाएं। जिस नबी ने दीन के लिए हालत नमाज में जिसके पीठ पर ओंजड़ी डाली गई हो, जिसे रात की तारीकी में वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया हो, 3 साल शाबे अबी तालिब में कैद किया गया हो, जिसके रास्ते में गंदगी डाली गई हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी की सीरत तय्यबा पढ़ो। कुरान कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। ऐ सुन्नी मुसलमान दावनगीरे के, अगर तुझे जिंदगी गुजारना है, हुजूर अलैहि सलाम की सीरत तय्यबा दे, सहाबाए किराम की सीरत तय्यबा दे, अहले बैत पाक की सीरत तय्यबा दे। ये टके के चंद मुल्ला जो दीन के नाम पर बेदीनी फैला रहे हैं, बिदआत को फरोग दे रहे हैं, आला हजरत की किताब का नाम लेकर बेदीनी फैलाई जा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ दावनगीरा के सुन्नी मुसलमानों, जितने दावनगीरे में अहले खबीस हैं, गूगल के मुकल्लिद हैं, गैर मुकल्लिद हैं, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने अहले हदीस हैं, क्या वो हदीस दिखाकर गुमराहियत नहीं फैला रहे हैं? 8 रकात तरावी हो, 3 तलाक को 1 कहना हो, हाथ यहाँ बांधना हो, रफ़उल यदैन करना हो, फौक सदरी हो या फिर रफ़ए सबाबा हो या इमाम के पीछे क़िरात हो, जितने मसाइल हैं सब में वो हदीस दिखा रहे हैं। जब हदीस का नाम लेकर झूठ बोला जा सकता है, कुरान का नाम लेकर झूठ बोला जा सकता है, तो क्या फतावा रज़विया के नाम पर झूठ नहीं बोला जा सकता? फतावा रज़विया आम करेंगे, फतावा रज़विया का अरबी नाम भी पता है। एक खैर मुकल्लिद मुझसे मुनाजरा करने के लिए आया, गदहुल्लज़ी खरदिमाग बेदाल कबूदम चुहतुल बुखारा अखबसुल नास मुफ़्फ़ई नातक़ी खालिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूल मुदरक जहले मुरक्कब। तो मैंने उसके सामने खालिस अरबी वाली बुखारी रखी। बोले बुखारी में मसला है, बुखारी में मसला। मैंने कहा बुखारी का नाम भी पता है? बोले बुखारी। अबे मैंने कहा बेवकूफ, इसे हम लोग बुखारी कहते हैं। इसका पूरा नाम है अल जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये इस किताब का नाम है। दावनगीरे के अहले हदीसों, आज कलीम हनफी इमाम आजम के गुलाम से बुखारी का पूरा नाम सुन लो। फतावा रज़विया, फतावा रज़विया पढ़ना भी आता, फतावा रज़विया नाम लेने की तमीज है। जितने भी यहाँ पर ढोलकी हैं, अबे बेवकूफों, मेरे मुंह पे कुत्ते का मुंह लगाओगे और स्टेटस पे लगाओगे, तुम्हारे कलेजे की आग ठंडक हो जाती है। ये हिजड़े चाले मत करो, ये आपा चाले मत करो। आओ, कलीम हनफी दावनगीरे में बैठा है और रहा है सब हूँ उबैद रज़वी, मैं खौफो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बाबा।
حضرات دیکھو جتنے سنابل کے مرید ہیں، شمائل کے ہیں، مہران کے ہیں، جن کے بھی ہے، رک بھائی میں جو تھوڑی مار رہا ہوں، مجھے بولنے دینا، تقریر میری ہے، تاریخ میری لی گئی کہ تمہاری لی گئی؟ پریشان کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جا کر آرام کروں گا، ایک جاتا نہیں کہ 10 آتے، ایسا پیٹ ٹیکنے کا موقع نہیں مل رہا مجھے زیارت کرنا۔ ارے دیکھ لے بھائی، مجمع میں آنے والا ہوں میں، کون سا 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے بیان کروں؟ سنو، سنابل کے مرید یا ادریس کے مرید، جس کے بھی آپ مرید ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ان سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، اور ابھی ہمارے مرکز نے ان پر کوئی سخت حکم نہیں لگایا۔ جو بچے ان کی طرف اس چاہ میں تقریر سن رہے بھائی، کیا ہوا بول؟ جگہ نہیں پڑ رہی، ادھر بیٹھ، نا آپس میں باتیں کر لے رہے، تو میں کیا بولوں، لوگا کیا سنیں گے دور دور سے آ کے؟ ہاں ارشاد دیکھو، موقع پر دیتا ہوں۔ حضرات تقریر کروں نہیں کروں؟ مولانا علی مصطفیٰ صاحب دیکھو بہت سخت آدمی ہے، بہت ٹائٹ آدمی ہے، لیکن بہت رائٹ آدمی ہے۔ اتنا زیادہ دے دیے کہ میں سوچ رہا تھا یار کہیں سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، لیکن انہوں نے صحیح کہا، یہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اور مجھے داد دینے کے لیے، ہمت میری جوان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بہت اچھا بولے، اللہ ان کے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے۔ دیکھو آج جتنے بھی بریلی سے الجھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سنابل، ادریس یا شمائل وغیرہ وہ گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضور تاج الشریعہ سے اس لیے الجھ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ غلطی پر ہے، معاذ اللہ، یا لاکھوں کروڑوں رضوی غلطی پر ہے اور وہ حق پر ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں فتاوی رضویہ کو سمجھا، اور جو اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث ہے یعنی تاج الشریعہ، وہ فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے، تو خدا کی قسم آپ دھوکے میں ہے۔ میں رات بھر داون گیرے میں ہوں، کل میں شموگا میں ہوں، پرسوں میں شرال کوپے میں ہوں، اس کے بعد 20 کو میں ممبئی جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے بھیا لوگ 1 سال ہونے آ گیا چیلنج دے کر مجھے، اگر آپ کے بھیا لوگ کل آ سکتے ہیں، پرسوں آ سکتے ہیں، آپ پورا پیلی بھیت اٹھا کر لے آئیے، میں قافلہ لے کر نہیں آؤں گا، مجمع لے کر نہیں آؤں گا، میں تنے تنہا آؤں گا، اور ان سب کے سامنے بیٹھ کر میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں وہ غلطی پر ہیں۔ دیکھو جو بچے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی محبت میں آ کر بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت پاک کی محبت میں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو آپ کو سنیت کے نام پر دیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دیا جا رہا ہے، وہ سویٹ پوائزن ہے، وہ سنیت نہیں ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس تعزیہ داری کی اجازت دی ہے؟ جو تم کر رہے ہو وہ مروجہ ہی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس طرح قبروں کے سامنے سجدے کی اجازت دی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو مزارات کی حاضری کی اجازت دی ہے؟ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب بکلولی کرتے روم میں بیٹھ کر۔ ارے مزار ہی میں تو جا رہی ہے، بازار پہ جانے والی کو روکو۔ ابے بے وقوف، ہم نے کب کہا کہ بازار میں بے پردہ جانا جائز ہے؟ اب کوئی جا رہی، اس کا مطلب مزار پہ جانے کی اجازت دی جائے؟ بکلولی مت کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تمہارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے، تمہارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتا ہے؟ آؤ بیٹھ جاؤ، ہاتھ کندن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اگر آپ کے پورے قافلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے ہمارے سامنے بٹھا دو، انشاءاللہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ تاج الشریعہ سے الجھتے الجھتے آپ نے دیکھا یہاں تک بات بڑھ گئی امیر معاویہ سے ہمیں کیا لینا دینا۔ اب بغض آ گیا صحابہ، اتنی بڑی جہالت کہ ابو بکر تو سید البشر ہیں، فاطمہ جانے بشر، آج تک
تک جواب نہیں دیا آپ کے پیر نے فاطمہ جانے بشر کیسے ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کلپ موجود ہے میرے فون میں سنابل کی، جس میں وہ کہہ رہا فاطمہ جانے بشر ہے. کیا یہ سیدہ کائنات کی توہین نہیں ہے؟ جانے سید البشر کہنا چاہیے، جانے خیر البشر کہنا چاہیے. تم نے تمام آدمیوں کی جان کہہ دیا سیدہ زہرا کو، لیکن تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اتنا ہی نہیں، اب تو مولا کائنات کے ایسے قصیدے پڑھ رہے ہیں. ایک مزار بنا لی کسی خاتون کی، وہاں پر ایک ایسے کپڑے کا ایک لٹکا ہوا ہے جھالر، اس میں 12 اماموں کے نام ہے، حضرت امام مہدی کا نام ہے، اس کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. قدم شیعت کی طرف جا رہے ہیں. سمجھو، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلا رہے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ رافضیت ہے، یہ نام نہاد مولائیت ہے، جسے مولائیت کہا جا رہا ہے. یہ سنیت سے ہٹنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کی جائے، اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ مزارات سے، درگاہوں سے، خانقاہوں سے رافضیت بڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں رافضیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ آپ سنیے. ایران جو رافضیوں کا سینٹر ہے، مرکز ہے، وہاں پر زیادہ تر لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، نان بلیورز، جو کسی خدا کو نہیں مانتے. اب ایران پریشان ہے کہ ہمارے جو رافضی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ایران کی کرنسی اگرچہ ڈاؤن ہے، لیکن ایران میں پیسہ بہت ہے. ایران کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہے، اشتراک ہے، اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ایران رافضیت پھیلانے کے لیے پیر پسار رہا ہے. جب انگریزوں کو وہابیت پھیلانی تھی تو ملوں کے ذریعے، حکیم الامت کے ذریعے، شیخ الاسلام کے ذریعے، حجت اللہ شریعت بیزار پیروں کو ہندوستان میں 958 خانتلی پیکیج آتا ہے، سیلری آتی ہے، مضبوط سیلری آتی ہے. اور کہ انہیں پوری طرح رافضی نہ بناؤ، بلکہ محبت اہل بیت کے نام پر ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی پیروں کی، بھئی یہ جب میں مائک پر آ رہا ہوں تو یہ کالے خان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک ہی بار اس کو صحیح سے سیٹ کر لوں. ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں، اور ابھی تو صرف 12 ہی بجے ہیں. جی نہیں، 12 ہی بجا ہوں. جتنے وہ ہمارے بچے ہیں غور سے سنیں میری تقریر کو. رات کی تنہائی میں بیٹھے، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم جو ایمان و عقیدہ سلامت لے کر گیا. تم جن پیروں پہ بھروسہ کر کے یہ مرشدہ، حضرتہ، پیرہ، سرکارہ، پاشا، ایو ہمارے پیر نہیں سو نماز معاف کریں، چل بھائی پاواں پڑھ لے. یہ کرناٹک میں جو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکل رہا ہے، اور سیدوں کی تو گنتی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم کسی کی محبت تمہیں تبھی جنت میں لے کر جائے گی جب وہ خود راہ راست پر ہو. رات کے تاریکی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہے، کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا. ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے. اب اچھے اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اچھے اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے. اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے ہیں جو کٹر مسلک اعلیٰ حضرت والے تھے. اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا پانی نہیں اترتا تھا، خاندان اعلیٰ حضرت
کے بغیر جن کا لقمہ نہیں اترتا تھا، جو خود نعرہ لگاتے تھے ہمارا مرکز بریلی، ہمارے امیر تاج الشریعہ، لیکن حالات ایسے آ گئے، ایرانی ریال کی چمک نے ان لوگوں کو بکنے پر مجبور کر دیا۔ آج یہ اپنے جاہل چرس مریدوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے بغض پھیلا رہے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے نوجوانوں کے دل میں بغض آیا ہے۔ امیر معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے، امیر معاویہ نے مولا علی کے لیے جنگ کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں، جتنے بھی داونگیرے میں رافضی یا ان کا جھٹن کھانے والے ہیں، یا آن لائن جتنے رافضی میری تقریر سن رہے ہیں، یا آل کرناٹکا کے اندر جتنے شیعہ میری تقریر سن رہے ہیں، کرناٹک سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کہ آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کے حوضہ علمیہ قم تک، وہاں سے لے کے تہران تک، وہاں سے لے کے مشہد مقدس تک، دنیا کے تمام رافضی جو حوالہ میں دے رہا ہوں اسے غلط ثابت کر کے دکھا دے، اللہ کی قسم داونگیرے کے چوک میں مجھے زندہ جلا دینا۔ سنو، آج جو تم حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیا جس کے ساتھ جنگ کی گئی اس کے سامنے کبھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، قرب الاسناد، آن لائن چیک کر لیں، آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے۔ کتاب کا نام ہے قرب الاسناد، شیعہ عالم کی کتاب ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 94۔ حضرت امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ کون تھے؟ کیا مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، مومن تھے، موحد تھے۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، مخلص تھے۔ فما ہم، پھر کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ علی تو معاویہ کو بھائی کہے، لیکن آج رافضیوں کا چھٹن کھانے والا معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے، معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے، امیر معاویہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ تمہاری مائیں تم پر روئیں، او خبیثو، امیر معاویہ وہ ہے جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے، امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے بستر مبارک کی زینت ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان کی مت مانو، رسول اللہ کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا تمام آدمیوں کا سردار بنانے کے لیے، رسولوں کا پیشوا بنانے کے لیے، انبیاء کا امام اور نبی الانبیاء بنانے کے لیے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ کس کا انتخاب ہے؟ شیعہ مذہب میں یہ روایت موجود ہے حیات القلوب اور ملا باقر مجلسی کی کتاب میں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ۔ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر پلٹتا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا بھی کافر۔ یہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے افضل کہتے ہیں، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کا انتخاب میرے نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ یہ اللہ نے چنا، ہم نے، آپ نے نہیں چنا۔ اگر ہم اتنے پکے عاشق ہوتے تو قربانی کے زمانے میں ہوتے، بریانی کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں
आवारा कुत्ते की तरह गांजे का सुट्टा मारने के बाद सहाबा के फैसले करना, फलाने ऐसे थे, फलाने ऐसे थे, और इंटरनेट से शिया जाकिरीन, मोहा खां, मरसिया खां, शिया मुता की पैदावारों की बयानात सुनकर सहाबा के फैसले करना छोड़ दे। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। दावनगीरा के मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, सहाबा दीन से फिरेंगे क्यों? जिस वक्त सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की हालत क्या थी मालूम? हुजूर को दीवाना कहा जाता, पागल, काहिन, मजनून, जादूगर कहा जाता। रास्ते में पत्थर फेंके जाते, आपको आने जाने में मुश्किल होती। उस दौर में गुलामों ने, चंद मुफलिसों ने और कुछ अच्छे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिन पर जिंदगी दोभर कर दी गई। गर्म गर्म रेत पर उन्हें खींचा गया, किसी का हाथ काटा गया, किसी की आंख निकाली गई, किसी को वतन बदल कर दिया गया, किसी के मालो असबाब को छीना गया, किसी के बीवी बच्चों को अलग किया गया। अल्लाह की कसम, जो कुर्बानियां सहाबा ने दी है, हम तक दीन पहुंचने का पहला जरिया सहाबा है, हम तक कुरान पहुंचने का जरिया सहाबा है, हम तक हदीस पहुंचने का जरिया सहाबा है। अगर सहाबा से एतमाद उड़ जाएगा, दीन की बुनियादें मुतज़लज़ल हो जाएंगी, दीन की बुनियादें बह जाएंगी, ढह जाएंगी। अल्लाह की कसम, सहाबा ने अज़ीमुश्शान कुर्बानियां पेश की है। मुझे बताओ उस वक्त नबी के पास क्या था? तीन दिन के फाके होते, पेट पर पत्थर बांध कर मस्जिद नबवी की तामीर की गई। किस लालच में सहाबा ने इस्लाम कबूल किया? कितने तो नबी के जिंदगी में वफात पा गए, कितने नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद वफात पा गए। अबू बकर के दौर में भी फुतूहात का दरवाजा खुला नहीं इस्लाम पर। हजरत उमर के दौर में फुतूहात का दरवाजा खुला, अब इस्लाम में दौलत आने लगी। मुझे बताओ, ये कहते हैं नबी के जाते ही सहाबा दीन से फिर गए, सहाबा दीन से फिरेंगे क्यों? अबे खबीसों, तुम्हारी माएं तुम्हारे गम में मातम करे। सहाबा ने इस दीन के लिए अजीमुश्शान कुर्बानियां पेश की। क्या है सहाबा का मकाम? कुरान उठाइए, वल आदियात एक टाप की कसम जिससे चिंगारी निकलती है, जिस पर सहाबी बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि सहाबी अगर घोड़े पर बैठे और वह घोड़ा राहे खुदा में जिहाद के लिए निकले और उसकी सुम पत्थर से टकराए और चिंगारी निकले, तो अल्लाह उस घोड़े के सुम की कसम याद फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह, सवारी की ये अजमत, उस पे सहाबी बैठे, अल्लाह कसम याद करे। बताइए, जब घोड़े पर सहाबी बैठा, अल्लाह ने घोड़े के टापों की कसम याद फरमाई। शबे हिजरत मौला अबू बकर के कंधों पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ऐसे यहाँ बैठे। अबू बकर की अजमत का आलम क्या है? उस माँ की अजमत का आलम क्या, जिसने सैयदे अबरार को अपनी गोद में 9 महीना रखा? उस दाई की अजमत का आलम क्या, जिसने अपनी गोद में उठाकर मक्के से अपने गांव लेकर आई? अल्लाह अल्लाह, अबू बकर की अहमियत घटाने वाले, पहले सोच तो, मेरे आका फरमा रहे हैं मैंने दुनिया में हर एक का हक अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर फरमा रहे अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। वजअलनी मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा, और इसमें से कुछ मेरे साथी बनाए, वजीर बनाए, रिश्तेदार बनाए। उनकी बेटी आयशा सरकार के निकाह में, हजरत उस्मान हुजूर के कौन दामाद है? कितनी मरतबा? तुमको एक ही दामाद क्यों दिखता? इमाम आजम का दौर है, कूफा की सरजमीन पर आपने सुना फला राबजी कुत्ता बहुत बड़बड़ करता है, तो आप उसके घर गए। जब उसने देखा वक्त जलीलुल कद्र इमाम मेरे घर पर आया, तो बहुत जल्दी जल्दी घर सजाया। हुजूर, आपने कैसे आने की जहमत की? इमाम आजम ने फरमाया, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी हसीन है, जमील है, और तुम रिश्ते के ख्वाहिशमंद हो, मेरे पास एक रिश्ता है। उसने कहा, हुजूर, अगरचे मेरा मजहब मसलक अलग है, लेकिन आप मुसलमानों के इतने बड़े इमाम हैं, अगर आप कोई रिश्ता लाए हैं तो जरूर अच्छा होगा।
लड़का कैसा है? आपने फरमाया बहुत खूबसूरत है, हसीन है, मालदार है, आबिद है, जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है। उसने कहा सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया लेकिन उसमें एक खराबी। उसने कहा क्या? आपने फरमाया वो यहूदी। रगे खवासत फलक गई मुंह से, बात कम झाग ज्यादा निकलने लगी। कहा अबू हनीफा आपका दिमाग खराब हो गया कि मैं अपनी बेटी यहूदी के निकाह में दूंगा। इमाम आजम फरमाते अब एक खबीस की औलाद, जब तू अपनी एक बेटी किसी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो तू उस्मान को यहूदी कहता है। क्या रसूलुल्लाह अपनी दो दो बेटी उस यहूदी के निकाह में देंगे? इनको एक ही बेटी क्यों याद आती? रसूलुल्लाह की तो 4 बेटी थी और कुरान से साबित है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। बनातिका कहा, कुरान नहीं कि बिन्तिका कहा। कुरान पढ़ना आता है? बनातिका क्या है? जमा। कुरान ने ये तो नहीं कहा नबी की एक बेटी। कुरान कह रहा है नबी आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से। कितने बड़े घामड़ है, इनको अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं है। असल में इस्लाम की जड़ें काटने के लिए सबाइयों ने, यहूदियों ने राज़ियत नाम का जहर इस्लाम के अंदर घोला है। ये राज़ियत, ये शीयत दर हकीकत यहूदियत है, दर हकीकत यहूदियत है। और आज उसी यहूदियत का प्रचार हिंदुस्तान में ये बाबा पार्टी, मुजावर पार्टी, ये मुर्शदा, ये हजरता, ये लंबे लंबे झिपड़ियां छोड़ने वाले नमाज रोजे से फारिग बाबा लोग कर रहे हैं। और करामत बताते माशा अल्लाह 22 फीट के बाल है, ताजदारे मलंगा। लगता है पीर साहब आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए। बताओ ये हराम खोर नापाक तो होता ही होगा। मर्द है, हिजड़ा तो है नहीं, हिजड़ा तो नहीं है ना। तो जब ये नापाक होता तो गुस्ल कैसे करता? गुस्ल में तो हर बाल का भीगना, पूरे बदन का भीगना, एक बाल के बराबर जगह बाकी ना रहना फर्ज है। तो जाहिर सी बात है ये पीर वजू करता नहीं है, गुस्ल करता नहीं है, नमाज पढ़ता नहीं है। और कर्नाटक में तो माशाअल्लाह इतने पहुंचे हुए पीर है कि खुद भी नमाज रोजे से फारिग है और चर्सी मुरीदों को भी माशाअल्लाह नमाज रोजे से फारिग कर रहे हैं। एक साहब कहने लगे हमारे मुर्शद अय्यो अल्लाह के पहुंचे सो अल्लाह के बोलते नहीं, बंगलोर वाले दावनगिरी में भी चलता बोलते। देखो मैंने कहा क्या पहुंचे? बोले बहुत करामत दिखाई सो। अरे क्या करामत दिखाए? बोले एक ही बैठक में 20 किलो गांजा पी गए। बताओ माज़अल्लाह ये करामत? नमाज रोजे से फारिग है, ये दीवाना समझ रहा है कि ये लंबे लंबे बाला वाला, इतनी सारी माला पहनने वाला, 10 उंगली में 20 अंगूठी पहनने वाला, कड़े पहनने वाला, औरतों में बैठकर मस्ती से कव्वाली करने वाला और हौला बोलता पीर से क्या पर्दा, पीर से क्या पर्दा का मतलब मालूम है तुझे कि शेखे कामिल के सामने अपने गुनाह खोल खोल कर रखो ताकि वो उसका सही इलाज बताए। लेकिन ये हौला समझ रहा पीर से क्या मतलब, पर्दा का मतलब औरतों को ले जा कर पीर साहब के पाँव पड़ने लगाओ, पैरा दबाने लगाओ। पीर साहब से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे बताओ, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बाजू में है, एक नाबीना सहाबी आ रहे हैं, सरकार फरमाते अंदर हो जाओ। वो कहती या रसूल अल्लाह सहाबी अंधे हैं। हुजूर ने फरमाया तुम तो उन्हें देख सकती हो, जब मोमिनों की माओ से फरमाया गया है आम मोमिनों से पर्दा करो, तो दुनिया में वो कौन सा पीर है जिससे माज़अल्लाह पर्दे का हुक्म उठ गया? हराम खोर रात भर ठूस ठूस के खाएंगे, नमाज की बारी आई या तो मक्के में पढ़ेंगे या दिल में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े पैर साहब थे, चले गए एक देहात के अंदर और फेतुल उलूम हद से ज्यादा बड़ा हुआ और बहुत चतुर थे, उनके एजेंट बहुत जगह छोड़े हुए थे। ये पीर लोग बहुत शाने होते और इनमें भी आजकल कंपटीशन चल रहा है। हाँ, मुखलिस कोई नहीं है। जरा देख रहे हैं उसके कितने मुरीदा हुए, उन्हें भी आ रहा कह रहे दावनगिरी में, क्या तो कर भाई उसको आना बंद कर दे।
देखो ये पापी पेट। एक पीर साहब पहुंचे गांव के अंदर, माशाअल्लाह पीर साहब आने के खुशी में गरीब मुरीद ने घर को लीपा पोता सजाया और 72 किस्म के आइटम बनाकर पीर साहब के सामने रखा। पीर साहब ठूसते जा रहे हैं, जरा नरम जरा गरम जरा हल्का, जरा बोटी दे रहे, जरा चिकन दे रहे, जरा ये दे रहे, ठूसते जा रहे ठूसते जा रहे। अब मुरीदनी बेचारी पकाते पकाते हाथा दुख रहे उसके, तो आदमी को बोलती पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते क्या जी? सुबह से बना रही मैं रोटियां, मेरे हाथा दुख रहे नहीं, जाओ जरा पीर साहब को नमाज का बोलो। अब ये बेचारा बकरी का बच्चा डरते डराते है, बोले हुजूर नमाज, बोले कम बखात, ये ऐसी उठक बैठक और दिखावे वाली नमाज हम नहीं पढ़ते। नमाज हम खाने काबा में औलिया के साथ पढ़ते हैं। अब ये तो अकीदत में चूर था, पीर साहब ने बोल दिया तो इसके लिए वही इलाही हो गया। अब इसको तो आयत और दलील देखने की जरूरत नहीं है। आ गया, बोले आप मुझे मत भेजना। पीर साहब मक्के में नमाज पढ़ते, पीर साहब मक्के में नमाज पढ़ते। अब पीर साहब ने ठूस ठूस के यहाँ तक खा लिया। रात भर पीर साहब पैर ऊपर करके टायर पंचर कर रहे हैं, ब्रेक फेल होता जा रहा है पीर साहब का। अब सुबह सुबह जो रात भर ठूसा था सारे आइटम, वो आपस में मिलकर हो गया पाखाना। बहुत जोर से पीर साहब को आई, बोले बैतुल खला है क्या रे? बोले नहीं, खेतुल खला। रहता बैतुल खला, खेतुल खला रहता जी। अब पीर साहब मस्ती में लोटा लेते हुए, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो नाचूंगी कूला तले। क्या बात है। पीर साहब चले मस्ती में कव्वाली शरीफ गाते गाते गाते, मोकला चाटला पटंगन देखे, नीम तल्ले आराम से बैठे छोड़ने के लिए। एक देहाती दूर बैठा हुआ था, सारा माजरा देख रहा था, आया डंडा लेके लगा सूतने के लिए। पीर साहब ने कहा मार क्यों रहा है? बोले हराम खोर नमाज पढ़ने मत और हगने मेरे खेत में, हगने के लिए मेरे खेत में, हगने के लिए भी किसी और मुल्क में जाएगा। कौन से बेवकूफों के मुरीद हो रहे हो बे तुम? अबे दीवाने हौले सुधर रहे। दिन भर रिक्शा चलाता, पसीना निकलता, बच्चों को फ्रूट लेके नहीं जाता, मुर्शद आए बात कुछ न कुछ लेके जाता। मुर्शद पूरा माल मलीदा बटोर के अपने 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम करके, बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, यूके में, अमेरिका में, लंदन में पढ़ रहे हैं। पीर साहब के बच्चे टूर पे जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, और पीर साहब लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, और ये दीवाना रिक्शे पे लिख रहा है पीर का कलम, अम्मा पीर का कलम। क्या दीवाने चाले हैं। मौलाना को पगार दो कहे तो मौत आती, मौलाना को काटने के साजिशा करते, बहुत ही ज्यादा हक बोल रहे, इतना कैसा हक बोल रहे। और तूने काटा तो क्या मौलाना को रिस्क नहीं मिलेगा? अल्लाह दाना पहले भेजता है, बंदा बाद में भेजता है। और जितने ऐसे मौलवी हाँ में हाँ मिलाने वाले, सुन लो, वहाबियों का झुट्टन खाने वाले, राफजियों का खाने वाले, सुले कुल्लियों का खाने वाले, मरकज़े अहले सुन्नत के बागियों का खाने वाले, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, ये कौम नहीं है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, कौम नहीं है। ये पीरों के चक्कर में पड़ के कर्नाटक तो यार मैं क्या बोलूं, जिसके घर में जहाँ, अच्छा एक बड़ा मसला कर्नाटक में, सबके घर में खजाने हैं, किसी का घर खजाने से खाली नहीं, खाली सही चश्मा मिलने की जरूरत है। हाँ, और एक साहब तो मेरे पास है, बोले मुफ्ती साहब 1 इंच का आदमी मिलता क्या जी? बोला वो कैसा रहता है 1 इंच का आदमी? नहीं, बोले मिला तो काम हो जाता, बोले अपने घर में का निकल जाता। काली हल्दी मिलती क्या मुफ्ती साहब? ये कामा के लिए मैं मिला तुमको? क्या दीवाने बात है। ये हमारे मराठवाड़े की जुबान है, बीड़ जिले की। पीरों के चक्कर में पड़कर कोई पीर अल्लाह की कसम जुनैद बगदादी से बढ़कर, सुफियान थौरी से बढ़कर, गौसुल आजम से बढ़कर, गरीब नवाज से बढ़कर,
آج چشتی نسبت لگا کر تم غریب نواز کی نسبت کو بدنام مت کرو. ان کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی ابے ڈھولکیوں وہ طبلہ اور تنبور اور بینجو اور ہارمونیم والی نہیں ہوتی تھی بلکہ کلام پڑھنے والا مسرہ ہوتا تھا. کلام اتنا عارفانہ اور اتنا عالمانہ اور ایسا بھرا ہوا معنی خیز تھا کہ غریب نواز سنتے تو عالم وجد میں پہنچ جاتے. آپ اپنے قابو میں نہ رہ کر عالم وجد میں چلے جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. جب نماز کا وقت آتا شیخ بختیار کاکی آپ کے خلیفہ انہیں اٹھاتے کہ اے شیخ الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز. غریب نواز عالم وجد سے نکل کر کہتے بجو شریعت محمدی چارہ نیست. شریعت کے سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. غریب نواز نے نماز نہیں چھوڑی. آج تم نے غریب نواز کے نام پر کیا دھاندلی مچا رکھی ہے. یہ گیروا کپڑا غریب نواز کا ہے, یہ قوالی غریب نواز کی ہے, یہ دھاگے غریب نواز کے ہے, یہ کڑے غریب نواز کے ہے, یہ بڑی دیگ غریب نواز کی ہے, یہ چھوٹی دیگ غریب نواز کی ہے. خدا کی قسم ان بدعات کا اہل السنہ والجماعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سے ان بدعات کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتاؤ جس آستانے پر دنیا کا ہر آدمی نوازا جاتا ہے وہیں پیدا ہونے والا مجاور سیٹھوں کی جیب پر نظر کیوں رکھتا ہے, اسے غریب نواز سے فیض کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں غور کرے. درود پاک پڑھ لا. میں پانی میں اجمیر جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں, جائیے بادب حاضری دیجیے, لیکن اپنی ذات سے وہاں کے کھٹمل مجاوروں کو ایک پیسے کا فائدہ نہ کرنا, بالکل نہیں. اور جتنے آستانوں پر رافضیت پھیل رہی ہے وہاں جا کر رافضی مجاوروں کا فائدہ مت کرنا. آج غریب نواز کے نام سے قوالی کو جائز کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال گا رہا ہے, دھوئیں اڑیں گے چلم کے, اور لوگ جب اجمیر جا رہے ہیں باقاعدہ چلم پھونکتے ہوئے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ نشے کی تعلیم بزرگان دین کی تعلیم ہے؟ تم نے پیری مریدی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. خدا کی قسم اگر اس میں یہ 4 شرطیں نہیں ہے تو وہ کامل پیر نہیں ہے. اس زمانے میں کنچ سنی, کھنا کھن سنی, ٹناٹن سنی, مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو پیر, اس کا سلسلہ طریقت حضور تک ملتا ہو, اس کے پاس اتنا علم ہو جو اپنے اور مریدوں کے مسائل حل کر سکے. نمبر 4 وہ متبع سنت ہو, جو نماز کے وقت مریدوں کو لے کر بیٹھے. اور یہ تو ایسے دلندر ہے ڈھولکی, ان کی نماز کس کے پیچھے ہوتی چلی. کوئی سنی ہوگا تو نماز ہوگی. کل ملا کے 3.5-4 مسلمان ہیں. ایک وہ شمائل, موبائل, مناہل, حنائل, کون سا بتاؤ. روئے زمین پہ اتنے مسلمان بچے. ارے بے وقوف ہو, شدت سے میں منع تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن تم ناجائز شدت کیوں کرتے ہو؟ ایسی شدت کیوں کرتے ہو کہ ابن عبد الوہاب نزدیکی فکر کیوں ہے اس کی طرح کہ اس کے قافلے کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں اس کے نزدیک. وہ ایسا شدتی تھا کہ اس کے نزدیک کوئی مسلمان نہیں تھا. یہی فکر ان بدعاتیوں کی, ڈھولکیوں کی, مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دھاندلی مچانے والوں کی ہو رہی ہے. کرناٹک کے غیور سنی مسلمان ہو, پیری مریدی کو اچھے سے سمجھو. پیر اگر بزرگان دین سلف صالحین کے مطابق ہے تو ٹھیک, اور اگر اس کا معاملہ بزرگان دین کے مطابق نہیں ہے, وہ کتنی ہی بڑی نسبتیں لگائے, کیسے ہی القاب کا حامل ہو, لاکھوں کروڑوں مرید ہو, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سنیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہے. ان سے کسی نے پوچھا اللہ اور بندے میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 2 قدم کا, ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھو, دوسرا قدم اللہ کے پاس ہے. ان سے کسی نے پوچھا کیا دینی تعلیم کے لیے ایک مرد ایک عورت کو بے حجاب پڑھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بایزید بستامی فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. خدا کی قسم پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو, پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھائی جانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو, پڑھائی جانے والی کتاب اللہ ہو, پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد بے پردہ کسی عورت کو پڑھائے. تم آج عورتوں کو مزاروں پہ بھیج رہے ہو,
منع ہی تو ہے، حرام تھوڑی ہے. یعنی جو کام حرام ہوگا وہی تم نہیں کرو گے، یعنی منع والے کرو گے، ناجائز والے کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی کا بھی اچھے سے سمجھ لیں. جتنے کرناٹک میں شریعت بیدار پیر ہیں، جن کو آپ ملجا ماوا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مرشد قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور سارے چرسلوں کو، سارے چرسیوں کو، گنجیڑیوں کو بلائیں گے، آؤ جنت آپ کا انتظار کر رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیے، جہاں پر سردار انبیاء رو رو کر اللہ کو منا رہے ہوں گے وہاں پیر صاحب آئیں گے. جس پیر کے بھروسے تو اتنا اطرار آئے نا، اس کے لیے اسپیشل ریمانڈ ہوں. اتنا کودتا جائے گا تو حوالہ ملے گا. کہاں ہے مرشد؟ 1000 روپے دیا خدا پیر کو آئے تھے تو دکھ رہے نہیں. مرشد کا ایسا خیمہ بنے گا، ایسا کچومر نکلے گا، سدھر رہے. ایو ہمارے پیر انہوں بولے سو نماز مت کو پڑھو کر کے. ایسا کون سا حرام خور پیر ہے جو بولا نماز مت پڑھو؟ رسولوں کے سردار احمد مختار علیہ السلام مرض الموت میں حضرت ابو بکر و عمر سے فرماتے مجھے مسجد لے چلو. اما عائشہ فرماتی ہے رات بھر آپ قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا. میں نے کہا آپ اپنی حالت پر رحم کھائیں، کچھ کم کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن میں رب نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو ٹھہرو لیکن تھوڑا کم. مجھے بتاؤ جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے، اگر خدا کی قسم رسول کائنات جنتی نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کائنات وجہ تخلیق کائنات ہے. جب وہ رسولوں کے سردار ہو کر نمازوں سے غافل نہیں ہے اور فرماتے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے منادی کی آواز سنیں اور مسجد میں نہ آئے تو میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھر جلائے. جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز کی اتنی سخت بات کہی گئی لیکن یہ ڈھولکی اپنے 10 مریدوں میں بیٹھ کر نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کون جنت میں جاتا ہے، نماز کی اہمیت گھٹائیں گے، روزے کی اہمیت گھٹائیں گے، شریعت کے قوانین کی اہمیت گھٹائیں گے اور لوگوں کو بدعات پر ابھار رہے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ مولا علی کے ملنگ ہیں. اتنا بڑا قاضی آئلہ پیدائش تو اس کے لیے رومال باندھ رہے کہ نہیں باندھ رہے؟ مولا علی کے ملنگ کو پیدائشی قاضی آ گئے. واہ 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 واہ، ایسے بہت ملنگ ہم نے دیکھا. ایک ملنگ ہمارے بمبئی میں بھی آئے تھے، یہ لمبے لمبے جھپریا ان کے، یہ بڑا ان کا پیچ العلوم، پتہ نہیں کس زمانے میں نہائے تھے یا شاید جو پیدا ہونے کے 40 دن بعد نہلاتے وہی نہائے ہوں گے. اس کے بعد کبھی نہانا نصیب نہیں ہوا، ناخن کاٹنا نصیب نہیں ہوا، بالا کاٹنا نصیب نہیں ہوا. آ کر بیٹھے تو بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، مولویوں سے ہے ہماری جنگ، ان سے ہے ہم تنگ، لاؤ پلنگ اور پیش کرو بھنگ. ماشاءاللہ نہیں رہے باپ مجھ کو نہیں سونو، گالیاں دیتی تو بھلا ہو جاتا. تمہیں بھی چلو جی گالیاں کھانے کو بتاؤ، میں گالیاں کھانے کو جاؤں؟ کیسے دیوانے لوگ ہے یار. عقیدت میں ایسا آگے بڑھ جاتے، ایسا آگے بڑھتے، کون سے بھی دیوانے کو، حولے کو، پاگل کو مجذوب قرار دے دیتے. اب یہ ہے مولا علی کے ملک. اور آج کل ان کے جو مرید ہیں یار مجھے بڑا ترس آتا، 20 سال پہلے کتنے پکے تھے یار. کوئی اگر مرکز کے خلاف بولے، تاج الشریعہ کے خلاف بولے تو ہم بعد میں جاتے تھے، پہلے یہ لوگ جا کے مانتے. بالکل. ارے ٹھیک ہے بھائی، کچھ مسئلے میں الجھ گئے، جانا تھا حضرت کے پاس، مسئلہ حل کرنا تھا. معلوم ہے جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا، دیکھے نہیں اس کو، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اکھڑ گیا. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں کا گھر خالی ہے بھائی، میں نہ کو کروں، میں کرتا تو پھر خسائی کے چھری کے نیچے آتا ہوں. آتا کہ نہیں آتا؟ جانا تھا، مسئلہ حل کر لینا تھا، بات بن جاتی. ہم جیسے مولوی تمہارے ہاتھا چومتے، گائے کو ایک شیر و ہندوستان ہو جاتے آپ، اور میں گائے کے لیے کرنٹ شیر ہندوستان.
अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब देखो बहरहाल मरकज से कट गए। अब मरकज से कटने के बाद धीरे धीरे राफजियत की बोली बोल रहे हैं, खुदा की कसम बोल रहे हैं। कई ऐसे बयानात क्लिप्स वगैरह इनके आ चुके हैं जिससे इनके मुंह से राफजियत निकल रही है। और अब कह रहे हैं कि अगर मौला अली की मोहब्बत में हमें शिया कहा जाए तो शिया होना मंजूर है। और मैं बहुत से पीरों फकीरों के मुरीदों को देख रहा हूँ जो अहले बैत पाक के मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा, ये जितने अहले बैत पाक की मोहब्बत की बात करते हैं ना, जरा इनकी जिंदगियां देखो। एक तो रात भर कुत्ते के सर का जागेंगे, जैसी फजर का टाइम आया पाँव पसार के सो जाएंगे, और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोएगी, बाल लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेगी, और ये रात में बैठ के सहाबा के फैसले पान पट्टी पे, चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, पान टपरी पे बैठ के सहाबा के फैसले कर रहा है, और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके घर चला रही है। और फिर ये बड़े फख्र से कहता है अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। बहुत शिया बनने का शौक आया। चलिए मैं बताता हूँ मौला अली की निगाह में शिया क्या है। मैं बताता हूँ मौला अली की मोहब्बत में शिया क्या है। इनको शिया बनने का शौक आया, हवाला नोट कर लो। अगर हवाला गलत हो गया, जो चोर की सजा वो कलीम हनफी की सजा। और ऐसा नहीं कि मुनाजरे का चैलेंज दे के जाहिल मुरीदों को आगे करता हूँ। अगर कल मेरे जाने के बाद दावनगीरे में मुनाजरे की फजा बनती है तो मौलाना आले मुस्तफा है, ये सैयद साहब हैं, ये जाकिर हैं, ये और भी लोग हैं, इनसे राब्ता कर लेना। शेमोगाज का बयान छोड़ के आ जाऊंगा मैं लेकिन फिर मेरे सामने वो कुतुब मीनार का छोटा भाई मत लाना। उन्हें तो बेचारे ने डिप्लोमा लाया था, तू क्या लाता रे? यूट्यूब का सिल्वर बटन, गोल्ड बटन। मेरे को सिल्वर बटन मिला, सुन्नियों ने शेर पाला। सुन्नी बमुकाबला राफजी, बमुकाबला वहाबी, बमुकाबला देवबंदी। सुनो, आज जो बच्चे ये कहते हैं हम मौला अली के शिया हैं और हमें शियत पे फख्र है, अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। खुदा की कसम उन्हें मैं शिया मजहब की किताब से हवाला देकर बता दूं। देखो, जैसे अहले सुन्नत में कुरान के बाद 6 सही किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, वैसे ही अहले तशय्यो में कुरान के बाद 4 सही किताबें हैं जिन्हें सिहा अरबा कहा जाता है। एक सबसे पहले शेख याकूब खुलैनी की अल काफी है, फिर अल इस्तिबसार है, मल्लम यहदरुहुल फकीह है, तहजीबुल अहकाम है। ये 4 किताब जैसे हमारे यहाँ बुखारी है वैसे इनके यहाँ अल काफी है। शियों के यहाँ कोई शिया, चाहे वो इतना अशरी हो, चाहे इमामी हो, चाहे जैदी हो, चाहे नज़ारी हो, चाहे मुस्तअलिया हो, चाहे इस्माइली हो, चाहे नुसैरिया हो, चाहे करामतिया हो, कोई भी शिया का फिरका हो, कोई भी शिया की शाख हो, वो अल काफी के हुज्जत होने से इनकार नहीं कर सकता। इसी अल काफी किताब के 3 हिस्से हैं, एक रौज़तुल काफी, एक उसूले काफी, एक फुरूए काफी। अल काफी के हिस्सा रौज़तुल काफी जिल्द 8 सफ़ा 124 पे मौला अली फरमाते हैं, दिमाग हाजिर है? दोनों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। नोट कर लो, ऑनलाइन सुनने वालों, अमीर मुआविया के पुतले जलाने वालों, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में मातम करे। ये कलीम हनफी रसूल तक मेरे छाती में खून का कतरा है। रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानिसारों पर, उनके चौकीदारों पर, उनके वफादारों पर, अबू बकर उमर पर, उस्मान अली पर, तलहा जुबैर पर, वाशी बिन हरक पर, मुआविया पर, सुफियान पर, हिंदा पर आज नहीं आने दूंगा। मेरे सामने भौंकोगे, जबान कुत्ती से खींचकर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फलक को पड़ा कभी दिल जलाओ से काम नहीं, जला के खाक में कर दूं करीम नाम। नारे तकबीर, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला।
ہم تو جانتے ہیں پیروں کا مبلغ علم کیا ہے. یہ جتنے گدھا نشین بیٹھے ہوئے, اقبال نے صحیح کہا تھا, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں, بات کی فیلڈ ہے, جاہل مریدوں کا مجمع ہے, انہی کے اندر راج کرنا ہے. اور جب جاہل مرید ہو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. لے لیں گے پلیٹ میں اتنا سارا, کھا ہی نہیں گیا تو سارا تبرک, اور ہم نے اتنے والا چھوڑے تو مولانا سنت کے خلاف کھانا کھائے. مولانا کے لیے سختی, پیر کے لیے مستی. بتائیے ذرا. بہرحال تو آج یہ جتنے پیر کہہ رہے ہم, امام شافعی نے کہا, امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں. کتاب الکافی چھپی ہے تہران ایران سے, اور اس کتاب کا رچنا مذہب شیعت میں عین ایمان ہے. اور یہ فرمان امام انقلاب آیت اللہ خمینی شیعہ کا ہے. آج میں کہتا ہوں سنو, الف سے لے کے یا تک, الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہے, جس سے پورا قرآن بنا ہے, احادیث بنی ہے, پوری عربی زبان ہے. تو ابو جہل کے الف سے خمینی کے یا تک تمام دشمنان صحابہ پہ بے شمار لعنت, بے شمار لعنت. وہی خمینی کہتا اس کتاب کا رکھنا عین ایمان ہے. سنیے, اسی کتاب کے جلد 8 روضۃ الکافی حصے میں مولا علی فرماتے ہیں, باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں, حسنین کے بابا فرماتے ہیں اگر مجھے میرے شیعوں نے, اچھا اس زمانے میں صرف شیعہ تھے, رافضی نہیں تھے. جو علماء بیٹھے ہیں پوچھے, ایک سے ایک جبال علم اسٹیج کے اوپر بیٹھے. اس زمانے میں 2 گروہ تھے, ایک شیعہ نے علی اور ایک شیعہ نے معاویہ. شیعہ نے معاویہ, شیعہ کا معنی چاہنے والا ہوتا تھا, ایک معنی یہ بھی ہے. تو آج جو شیعہ ہیں وہ رافضی رفض کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. امام زید نے, امام باقر کے چھوٹے بھائی نے ان کو رافضی کہا ہے, اور مولا علی نے تو ایک کو زندہ جلایا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیری محبت میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی, ایک محبت میں بڑھ کر, ایک تیرے بغض کے اندر. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت پاک سے, مولا کائنات سے, حسنین کریمین سے, سیدہ زہرا سے, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے. جس کا جو مقام ہے وہی دیتے. ولی کو نبی نہیں بناتے, نبی کو خدا نہیں بناتے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہیں, یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہیں. تو میرے پیارے, اس زمانے میں شیعہ تھا اور آج تو رافضی ہو. مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی اور میں نے اگر ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا, دین سے پھرا ہوا پایا. مرتد کفر کی بدترین قسم ہے, کافر کی. مولا علی فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا. اگر میں نے انہیں چھنی میں چھانا تو میرے پاس بھی جو تھے وہ سوراخوں کے ذریعے نکل گئے. عرصہ ہو گیا, لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں. اب مولا کا فرمان سنو, اور نام نہاد موالیوں, مولائیوں جو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں. مولا فرماتے ہیں انما الشیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ. علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو علی کے قول اور فعل پر عمل کرے. علی کے قول اور فعل پر عمل کرے. علی نے مدینے میں ابو بکر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی؟ تمہارا امتحان لے رہا ہوں, بولو نا کتنی. غلط ہوگا تو میں بتا دوں گا. کتنی؟ 17. کتنی پڑھی؟ غلط. 17 تو تب پڑھی نا جب رسول اللہ حیات کے ظاہری دنیا میں, اور ابو بکر کو امام بنایا, اور ایک صحابی نے آگے بڑھنا چاہا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے, کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے. تو 17 نمازیں. اچھا امام کس کو بنایا جاتا؟ نبی کی حدیث ہے, جو تم میں زیادہ علم والا,
تو بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، تو 17 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے حیات ظاہری نبی کریم میں پڑھی، اور 2.5 سال جب وہ خلیفہ تھے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا تھا۔ 4052 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی۔ کتنی نمازیں؟ ہاں جوڑ لو نا، سال میں 365 دن، 2.5 سال میں کتنے دن؟ ایک دن میں 5 نمازیں، اور پھر عید کی نماز بھی جوڑ لو، پھر تراویح کی نماز بھی جوڑ لو، کتنی نماز پڑھی؟ اچھا وہ زمانے میں امام باڑا تو تھا نہیں کہ گھر میں جا کر چھپ جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ایمان بگاڑے تو ابھی آئے نا، مولا علی تو مسجد والے تھے، اسی لیے تو نماز میں شہادت ہوئی۔ اور تجھے مسجدوں سے چڑ ہے، تو مسجدوں میں آتا نہیں، خالی پیچھے سے تو فتوے جھاڑتا ہے۔ ارے بھائی مسجد میں آ، امام صاحب کی خیریت پوچھ، صف اول میں نماز پڑھ۔ لیکن مسئلہ یہ اس کی نماز کس کے پیچھے ہوتی نہیں۔ یہ ڈھول کی اتنا بڑا سنی ہے کہ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی سنی نہیں ہے۔ مولا علی نے ابو بکر کو امام مانا، پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، مولا علی نے ان کی اقتدا فرمائی، پھر عثمان خلیفہ بنے 12 سال، مولا علی نے 24 سال ان 3 ہستیوں کی اقتدا فرما کر بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو میرے قول اور میرے فعل پر عمل کرے۔ خدا کی قسم اگر حقیقی مولائی کوئی ہے تو وہ بریلوی سنی ہے۔ وہ بریلوی سنی حقیقی مولائی ہے۔ یہ نام نہاد صحابہ پہ بھونکنے والے نہیں ہیں۔ اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ امیر معاویہ سے اتنا بغض ہے، اتنا زیادہ بغض ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیتے۔ تاریخ میں آیا ہم سے کہتے ہیں صحیح حدیث میں امیر معاویہ کی تعریف موجود نہیں، صحیح حدیث دکھا۔ اس وقت یہ اہل حدیث بنتا، یہ گوگل کے مقلد نہیں، غیر مقلد۔ عجیب بات ہے، ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ، اور جب بھونکنے کی باری آئی تو ایران میں گڑی ہوئی سڑی ہوئی ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ اٹھا کر لاتا ہے امیر معاویہ پہ۔ اپنے ٹائم پہ صحیح حدیث نہیں دکھائے گا۔ اب ایک پاجامہ انسان، صحابہ عقیدے کے مسئلے تاریخ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر پوری دنیا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگے، اور تم کہو فلانی خانقاہ ان کے خلاف، فلانی کتاب ان کے خلاف، فلانے پیر ان کے خلاف، اللہ کی قسم جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اب تاریخ کو اٹھا کر پانی میں بہا۔ تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ ہوگا، تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں ملا تو بھاگتے بھوت کی لنگوڑ بھلی۔ ان کو ایک بات مل گئی، پیر صاحب آ کر بڑے مستی سے فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا نام ہی اچھا نہیں ہے، اس کے نام کا معنی ہوتا لومڑی کا بچہ، نہیں معاذ اللہ نہیں ہے، لغت میں اس کا معنی ہے۔ جواب دے رہا نا۔ اور ایک معنی ہے یاروں کے ساتھ مل کر بھوکنے والی کتیا، جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھوکتی۔ تو اب جب یہ ملا تو بتائیے معاویہ نام کا اتنا خراب معنی، اور یہ لوگ اس صحابی کو مانتے ہیں۔ میں یہاں پر 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میں نے توقع نہیں، تا حد نگاہ مجمع۔ اتنے تو پورے جتنے ہیں پیلی بھیت کے اندر پیر صاحب، چھوٹے بڑے اتنے اتنے پاکٹ سائز کے، جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائیں گے۔ پیدا نہیں ہوا کہ مفتی، بعد میں نام، پہلے مفتی، جس کو دیکھو کوئی مفتی سے کم ہے، ہاں پہلے مفتی۔ تو ماشاءاللہ ان سب کے مرید بھی ملا کے اتنے نہیں ہوں گے جتنا یہاں مجمع ہے سنیوں۔ اور غلطی مت کر بھلا آج مناظرہ کرنے کی، ابھی نہیں تو پھر تو آڑا ٹیڑھا ہو گیا تو بھائی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ بریلوی بہت جلالی ہوتے ہیں، والے بہت جلالی ہوتے ہیں۔ اب جب میں آ رہا تھا راستے میں، یہ لڑکے بھی تو پھر جوانی کا خون ہے، کچھ بھی نعرے مارے، نہیں بولے حضرت یہاں تھوڑا سا رکنا ضروری ہے، ہاں دیکھو دکھ رہے، ایسے انگلیاں دکھائی، اور انہیں بھی مجھے دیکھ رہا ایسا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو خدا جانے
مومن کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوتی کہ اس کی نگاہ نیچے ہوتی. بہرحال میرا مقصد ان کو چڑھانا نہیں تھا، میں تو ان کو یار معذور سمجھتا ہوں اور ان سے تو میں ہمدردی کرتا ہوں یار، بیچارے محبت میں پیار میں بہکاوے میں آ گئے. جس دن حقیقت، اچھا کچھ لوگ ہٹک کے کر رہے، ہٹک کے بولے تو جان بوجھ کے، ہاں ضد پکڑ کے بیٹھے. ایسا مت کرو بھائی، دین میں ہٹک کے تھوڑی ہوتا، سمجھو. بہرحال اب ان کو مل گیا حضرت امیر معاویہ کے نام میں خرابی، تو لگے چلانے کے لیے کہ امیر معاویہ کے نام میں خرابی ہے، اس نام کا یہ معنی ہے. مجھے ایک بات بتا، امیر معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ ہجری 6 میں اسلام قبول کیا. اسلام ظاہر فتح مکے میں کیا ہے. اب اگر اسلام تاخیر سے ظاہر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام تاخیر سے ظاہر کیا. رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا. حضرت علی کے بھائی عقیل نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا ہے. تو یہاں تو بات نہیں کرنا، بہت ماروں گا. دوسری بات رسول اللہ کے سامنے جو آتا، حضور کی عادت کریمہ تھی برے نام کو بدل کر اچھے نام رکھنے کی. بہت روایتیں ہیں، ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لو، پورا اس کا باپ باندھا ہوا، پورا باپ. حضرت عمر کی بیٹی آئی جس کا نام آسیہ تھا، گنہگار. رسول اللہ نے فرمایا انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے، آسیہ نہیں. مدینے کا نام یثرب تھا جس کا معنی بیماریوں کا گھر. حضور نے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا اب یہ مدینہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اب جو مدینے کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ مدینہ کی رٹ لگائے. بہرحال مدینہ نام رکھا گیا. سرکار کے سامنے بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے نام بگڑے ہوئے تھے، سرکار نے بدلا. جب امیر معاویہ اسلام لانے کے لیے آئے تو سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ جس نام کا 1-2 معنی خراب ہو اور بہت معنی اچھا ہو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک عرب سے کسی نے پوچھا، جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ جانے گے کہ آپ لوگ اولاد کا نام ایسا رکھتے ہو اور غلاموں کا نام اچھا. تو انہوں نے کہا ہم اولاد کا نام اس لیے ایسا رکھتے ہیں تاکہ دشمنوں پر ہماری دھاک رہے، اور غلاموں کا نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم انہیں پکاریں. بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام بدلا نہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ تھا. سبحان اللہ. چلو، اس ایک سفیان کے بیٹے کا رسول اللہ نے نام نہیں بدلا تو اور صحابہ کے نام کیوں نہیں بدلے؟ حضور جب مدینے میں آئے تو بنو معاویہ نام کی مسجد ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، رسول اللہ نے اس میں نماز ادا فرمائی. 2 رکعت پڑھ کر حضور نے اس کے اندر دعا کی. اتنا ہی نہیں، حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. تمہیں معاویہ نام سے چڑ کیوں ہے؟ بولے معاویہ کا مطلب یہ ہے، اور مطلب نہیں معلوم. المنجد اٹھا کر دیکھ، لسان العرب اٹھا کر دیکھ، عربی لغت اٹھا کر دیکھ. معاویہ کا مطلب ہے پنجہ موڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے توڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے جواں سال، معاویہ کا مطلب ہے مقابلہ کرنے والا، معاویہ کا مطلب ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے. علامہ منظور افریقی لکھتے ہیں معاویہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور صبح نمودار ہونے کا وقت ہوتا ہے، رات اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، اس وقت آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا ہے جسے دیکھ کے پائٹ کے ٹائم، صبح کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے ہیں، تو اس ستارے کا نام معاویہ ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں. اور آج بھی معاویہ کا نام آتے ہی کچھ کتے بھونکنے لگتے. اب تمہیں معاویہ میں خرابی دکھی، اور چلو میں 2-3 نام اور بتاتا ہوں، کوشش کرو گے بدلنے کی. خدا کی قسم میں تنقید اور توہین کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، لغت میں یہی معنی ہے. امام باقر ہے کہ نہیں؟ باقر ہے نا. الباقر کا معنی کیا؟ گائے. کیا معنی؟ لغت میں دیکھ لو، لغت شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث ڈھولکی کلیم حنفی نہیں ہوتی، لغت کامن ہوتی، ڈکشنری کامن ہوتی. الباقر کا معنی گائے. یہ تو تمہارے امام ہیں، ان کا نام بدلا کیوں نہیں آتا؟ لیکن اس کے دوسرے معنی اچھے.
जाफर सादिक। जाफर का माना क्या है? बहुत दूध देने वाली ऊँटनी। नाम बदला क्यों? जिनका आलम उठाते हो, अब तो ये ढोलकी भी आलम उठा रहे हैं, दिन ब दिन बिदअती होते जा रहे हैं। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, हजरत अली का पैदाइश केक काट कर मना रहे हैं, योम पैदाइश। मुहर्रम के अंदर सियाह लिबास पहन रहे हैं, ये भी दिन ब दिन राफजियों के रास्ते पे जा रहे हैं। अब्बास, अब्बास का माना क्या मालूम? कुरान में है अबसा व तवल्ला, बुरा मुंह बना कर आने वाला। कुरान में बुरा मुंह बना कर आने वाला, इसी अबसा से अब्बास बना। तो तुमने अब्बास का नाम चेंज क्यों नहीं किया? भौंकोगे तो पहले घर की खबर लेना कि घर में भी कुछ ऐसे नाम है जो लुगत के एतबार से दुरुस्त नहीं, लुगत, लेकिन हम लोग लुगत वाले चुगत थोड़ी। अगर उसके दूसरे माना अच्छे हैं तो फिर बदलने की जरूरत ही क्या है? मैं इन बुजुर्गाने दीन के नाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह तुम अमीर मुआविया के नाम को टारगेट करते हो, ऐसे और भी बुजुर्गाने दीन हैं जिनके नाम के लुग़वी माना अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम रखे गए हैं, उनको पुकारा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अजीम शान नशिस्त से ये सबक लेकर उठिए, मरते दम तक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करेंगे और किसी भी सहाबी की अदना सी गुस्ताखी नहीं करेंगे। और दो ऐलान समाज फरमा, अब तो बात खत्म ही कर दी मैंने। मुझसे जुड़े रहिए, इंटरनेट से दीन अगर सीखना है तो सुन्नी उलमा से सीखिए। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का सबसे बड़ा चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे हर बातिल फिरके का ओपन ऑपरेशन दलाइल के साथ होता है जी। अभी 8 रकात तरावी पर विक्टोरियन अहले हदीसों को आपको हाँ, ये अहलुल हदीस वो वाले नहीं, ऐसा नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा। एक साहब का नाम फाजिल है, लेकिन अलीफ का नाम भाला, बे का नाम कुनाला भी पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब क्या वो आलिम होगा? नाम रखने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे गुलाब जामुन, ना उसमें गुलाब होता ना जामुन होता, उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन। ऐसे ये अहले हदीस है, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस। मैंने तो अभी अपने चैनल में साबित किया था कि 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया से भीख मांगकर मौलाना हुसैन बटालवी ने अपने लिए अहले हदीस नाम अंग्रेजी गवर्नमेंट से अलर्ट करवाया अपने लिए। कितना? 3 दिसंबर 1800, अरे बोलो ना 84, 141 साल हो रहे हैं अहले हदीस बनकर। और 3 दिसंबर को कौन सा दिन है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे, हाथ पैर से माजूर लोगों से हमदर्दी जताने का दिन। तो जो दिन हाथ पैर से माजूरों का था, उसी दिन अक्ल से माजूर लोगों को अहले हदीस नाम मिला। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो व्हाट्सएप पर आप जाएं, अपडेट्स में जाएं। अपडेट्स में जाने के बाद कैमरे के ऊपर सर्च का बटन है, टाइप करें सुन्नी, SUNNI सुन्नी, नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाएं, ऊपर फॉलो लिखा होगा, फॉलो को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, इसकी लिंक को तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करें। दावनगिरे में किसी भी सुन्नी का मोबाइल ऐसा ना हो जिसमें सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का चैनल ना हो। घर में भी फॉलो करवाएं, खवातीन को भी फॉलो कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात दलील के साथ की जाती है। सारे सुन्नी उलमा, अइम्मा, खुतबा, शुअरा, जुहला, नुकबा जितने भी हैं सब इसको फॉलो कर लें। और दूसरी बात, आज राफजियत काहे से बढ़ रही है? पीछे की तरफ जाइए आप और किसी साहब को लेकर जाइए। खानकाहों से बढ़ रही है ना, दरगाहों से बढ़ रही है ना। जैसे वहाबियत मौलवियों से बड़ी, मदरसों से बड़ी, राफजियत मज़ारों से और खानकाहों से बढ़ रही है। मुंबई की सरजमीन पर मैं एक अजीम शान खानका, सरकार इमाम आजम से मंसूब खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह कायम कर रहा है, जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा। और खास तौर से जो बच्चे आलिम बन चुके हैं उनको डिबेट करना सिखाया जाएगा, मुनाजरा करना सिखाया जाएगा। मदरसे बहुत है आलिम बनने के, फाजिल बनने के, कारी बनने के। मुनाजिर बनने का कोई मदरसा देखा? अरे बोलो भाई, बंबई में बन रहा है, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? इजाजत है? क्या बात है, गोया आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इजाजत है, लेकिन फिर उसके लिए माल चाहिए, ताउन चाहिए, समझे? आपका पैसा हराम काम पर मत लगाइए, अच्छे काम पर लगाइए, जहां लगने के बाद आपको, आपकी नस्लों को, आपके मरहूमीन को सवाब मिले। स्कैनर
پیچھے کی طرف بچے کھڑے رہیں گے، جاتے جاتے آپ آن لائن دیں، جن کے پاس آن لائن نہیں ہے وہ کیش دیں، جن کے پاس ابھی نہیں ہے اسکینر کا فوٹو کھینچ لے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے دیگر مواقع پر آپ اپنے عطیات سنی جمعیت الاحناف کو دیں، تاکہ ممبئی میں خانقاہ حنفیہ قائم ہو اور وہاں سے 10 شعبے میں دین کا کام ہو اور ہر باطل فرقے کی ٹھکائی ببانگ دہل ہو۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی آج کے بیان میں ہوئی، اس بیان میں، تو میں تمام حاضرین سامعین کی موجودگی میں کیا سوال ہے؟ اگر کوئی مدینے میں مر گیا تو اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں وہابی نماز جنازہ کا حکم ایسا ہے کہ سنی حضرات پڑھ لیں۔ سنی حضرات اگر موقع نہیں ملا تو دفن کے بعد 3 دن تک پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اور موقع گزر گیا تو اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہابیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں مانی جائے گی، اور سنیوں کو موقع مل ہی جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2-4 سنی مل گئے نماز جنازہ ہو گئی۔ ایک مجمع کثیر ہونا، 2 4 5 صف ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سوال کا ہی جواب ہے۔ تو دوران تقریر اگر مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے جو شرع کی گرفت میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ پیچھے لڑکے اسکینر لے کر کھڑے ہیں، جاتے جاتے ضرور تعاون کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عالی جناب محمد رفیق صاحب جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ہی غریب آدمی ہے، ان کے گھر کے لوگ سامنے کھڑے ہیں، آپ حضرات ان کی امداد کرتے ہو جائیے، بہت سیریس ہے، بہت غریب آدمی ہے، تاکہ ان کا علاج اس طریقے سے ہو جائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ 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 منبع للصفا، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ، عشق ہو احمد رضا سا، حسن ہو حامد رضا سا، تقویٰ ہو مصطفیٰ رضا سا، پیر ہو اختر رضا سا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ دعا میں شامل ہو کر جائیں، جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے دعا میں شامل ہو۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا جس کی آمین کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی جملہ جائز برادر پوری ہوگی۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ماله وصحبه دائما أبدا أبدا. مولا تبارک و تعالیٰ تیرے یہ عاجز و بے کس بندے تیری مقدس بارگاہ میں دست بدعا ہے. مولا ہماری حاضری کو قبول فرما. مولا یہ جو دور و دراز سے سنی حضرات تشریف لائے مولا ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جو بھی تمنا ہے مرادیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس مجلس پاک کے طفیل حضرات صحابہ و اہل بیت پاک کے طفیل مولا ان کی جملہ مشکلات کو دور فرما. مولا جو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بحالت ایمان ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرما. انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جو علماء مولا تبارک و تعالیٰ دور و دراز کا سفر کر کے باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما. ان کی غیب سے مدد فرما. جن علماء یہاں تشریف لائے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند مولا تعالیٰ ان سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. اس جلسہ پاک کو سجانے میں دعوت کی ہے کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے مولا تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند فرما. مولا تعالیٰ اس میں طاقت عطا فرما. جناب شبیر احمد رضوی صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے. مولا تعالیٰ شبیر احمد رضوی صاحب مولا تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت عطا فرما. ان کے جملہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. مولا اور رابعہ بی بی بیمار ہے مولا تعالیٰ اس محفل پاک کے طفیل ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جو چیزیں ہمارے مانگنے سے رہ گئی ہیں تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عطا فرما. اور نبی علیہ السلام کی نام پاک کے صدقے میں عطا فرما. خاص طور سے پورا مجمع آمین کہے گا. صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش وہابیوں میں بجلی گرا تاج والے نلے وہابیوں سے مدد کوئی سنی صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے. صحابہ کے دشمن رہے خار ہر جا محبوں پہ فضل خدا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.